نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد جب قبرستان کی سرزمین پر پہنچ جاتے ہیں اور قبر میں اس کو اتار دیا جاتا ہے، تختے لگا دیے جاتے ہیں، آواز آتی ہے اور لوگوں مٹی دینے کے لیے آگے آ جاؤ۔ اب ایک ایک کر کے لوگ آتے رہتے ہیں اور مٹی ڈالتے ہیں قبر پر۔ پہلا لفظ مٹی کا اٹھاتے ہیں تو پڑھتے ہیں منہا خلقناکم، جس کا ترجمہ ہے رب ارشاد فرماتا ہے اے بندے ہم نے تجھ کو اسی زمین سے پیدا کیا تھا، اے بندے تیری حقیقت یہ ہے کہ تجھ کو اس مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ دوسرا لفظ مٹی کا اٹھا کر کے جب قبر پر ڈالتے ہیں تو پڑھتے ہیں وفیہا نعیدکم، اور ہم تجھ کو اسی مٹی میں لے جا رہے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب تیرا انتقال ہو گیا ہے تجھ کو اسی مٹی میں تیرے گھر والے ملا کر کے اس کے حوالے کر کے تجھ کو جا رہے ہیں۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور ایک ایسا بھی دن آئے گا جب تجھ کو دوبارہ اسی مٹی سے نکالیں گے۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں توجہ کرنا، ہم جب قبرستان جاتے ہیں اپنے کانوں سے اس آیت مبارکہ کو بار بار سنتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے نہیں سوچا اے مولا یہ تیرا فرمان بار بار کیوں گونج رہا ہے، ہمارے کانوں میں بار بار آواز آ رہی ہے، ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ اللہ عز و جل کی طرف سے ایک پیغام بندوں کو، انسانوں کو دیا جاتا ہے، اے بندے یاد رکھنا آج جس طرح سے تو اپنے بھائی کو دفن کرنے کے لیے اس قبرستان میں آیا ہے، قبر کے حوالے کر کے جا رہا ہے، تو اس سے درس عبرت حاصل کرنا، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کے نہ رہ جانا، کیونکہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جیسے آج تو دوسروں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے لایا ہے، کل دوسرے لوگ تجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کے لائیں گے۔ لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے، اللہ کا کلام سنتے ہیں بار بار، مگر ہم سمجھتے نہیں آخر ہمیں اشارہ کیا کیا جا رہا ہے، ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے، ہمارے لیے ایک یہاں سے سبق کیا دیا جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، ہم جاتے ہیں قبرستان میں اپنے عزیز و اقارب کو دفن کیا، واپس آ گئے، ہم پھر دنیا کی اسی رنگینیوں میں کھو کر کے رہ جایا کرتے ہیں، زندگی جیسے گزر رہی تھی گزرنے لگتی ہے، تھوڑی دیر ہم صدمہ کرتے غم کرتے، ہم اپنی زبانوں سے اس طرح کی باتیں نکالتے، بڑا خوبصورت نوجوان تھا اچانک انتقال کر گیا، بڑا نیک انسان تھا انتقال کر گیا، اللہ اللہ، کسی کو دیکھو تو رو رہا ہوتا ہے، اے میرے بھائی تجھے خبر نہیں ہے جس کے بارے میں تو باتیں کر رہا ہے، تجھ کو اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی، جس کا جنازہ تیری نظروں کے سامنے پڑا ہوا ہے وہ تجھ کو پکار رہا ہے، اے رونے والے، اے میرے بھائی میرے بارے میں باتیں کرنے والے، میرے بارے میں باتیں بعد میں کرنا، مگر یاد رکھ پہلے اللہ عز و جل نے تجھے جو زندگی عطا فرمائی ہے، تیری زندگی کے سانس جو جاری ہیں، یہ تیری زندگی کے ایام جو باقی ہیں، ان دنوں میں اپنے رب کو راضی کر لے، آمینہ کے لال کو راضی کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جیسے میں دنیا کے ایک لہو و لعب میں کھو کر کے رہ گیا تھا، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر کے رہ گیا تھا، اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، میرا انتقال ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اے بندے تو بھی بغیر اعمال صالحہ کیے انتقال کر جائے، میں تجھ کو آگاہ کر رہا ہوں، موت کی سختی بڑی خطرناک ہے، جب جسم سے روح نکلتی ہے انسان کا پرزا کانپنے لگتا ہے، بڑی سختیاں انسان کے جسم پر ہوا کرتی ہیں، اے بندے میں تجھ کو نصیحت کر کے جا رہا ہوں، جتنے تیرے زندگی کے دن باقی ہیں ان باقی دنوں کو دنیا کی عیاشیوں میں نہ گزارنا، دنیا کے گناہوں کے اڈوں کو آباد کرنے میں نہ گزارنا، اپنی زندگی کو تباہی اور بربادی کے دہانے پر نہ لے کر کے جانا، اے بندے جتنے دن تیری زندگی کے باقی ہیں ان باقی دنوں کو شراب کے اڈوں کو آباد کرنے میں مت گزارنا، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے میں مت گزارنا، دنیا کے اندر جو گناہوں کے کام ہیں ان گناہوں کے کاموں میں مت گزارنا، بلکہ ہاں جب تیری جوانی کے دن چل رہے ہیں تو ان جوانی کے دنوں میں اپنے رب کو تو راضی کر لے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکا، کبھی قرآن کریم کی تلاوت کرتا جا، کبھی آمینہ کے لال پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہے، اے بندے جب تک تیری زندگی باقی ہے آمینہ کے لال کے عشق کو اپنے دل کے اندر بسا لے، مدینے والے مصطفیٰ سے سچا پیار کر لے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر کو جھکا لے، جب دنیا رات کی تاریکیوں میں گناہوں کے کام کرتی ہے، اے بندے عشاء کی نماز پر اپنے بستر پر اپنے گھر میں آرام سے جا کر کے سو جا، جب دنیا صبح کے وقت اپنے سونے کا انتظام کرتی ہے تو اس وقت نیند سے بیدار ہو جا اور اللہ کے گھر میں آ کر کے نماز تہجد ادا کرنے لگ جا، نماز تہجد پڑھنے
जब फज्र की नमाज का वक्त हो जाए तो फज्र की नमाज बाजमात अदा कर ले। अगर तूने अपना तर्ज अमल इस तरह का बना लिया तो फिर याद रखना तेरा दुनिया में आना भी कामयाब हो जाएगा, तेरी मौत भी आसान हो जाएगी, तेरा कब्र में जाना भी कामयाब हो जाएगा और मैदान महशर में पहुंचेगा। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, ए बंदे बता जवानी के दिन कहां गुजारे थे, ए बंदे बता तूने जवानी के अय्याम कहां गुजारे थे। तो फिर तू रब की बारगाह में अर्ज करना, मेरे मौला मेरी जिंदगी गुनाहों में ना गुजरी थी, ए मेरे मौला मैंने तुझे राजी करने में गुजारा है। मेरे मौला मेरा सर झुका है तो कभी तहज्जुद की नमाज में झुका है, मेरा सर झुका है तो कभी फज्र की नमाज में झुका है, मेरे मौला मेरा सर झुका है तो कभी असर की नमाज में झुका है, मेरे मौला मेरा सर झुका है तो कभी मगरिब की नमाज में झुका है, मेरे मौला मेरा सर झुका है तो कभी इशा की नमाज में झुका है। मेरे मौला जब मैंने अपनी ज़बान को खोला है तो दुनिया का कलाम ना पढ़ा था बल्कि तेरा कुरान पढ़ा था। कुरान अल्लाह की रहमत को जोश आएगा, रब फरमाएगा, ए मेरे फरिश्तों मेरे बंदे को पकड़ो और इसका ठिकाना जन्नत में बना दो, जन्नत में दाखिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, अज़मत मुस्तफा, तालीमात मुस्तफा, हजरत मुफ्ती आफ्ताब आलम रज़वी मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब बहुत खूब। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो बंदा कितना खुशकिस्मत होगा। क्या बात। रब फरमाएगा, बंदे बता तूने जिंदगी कहां गुजारी, तो ये मत कहना कि मेरे मौला मैंने गुनाहों में अपनी जिंदगी को गुजार दिया। क्या समझते हो ये जवान लाशें जो तुम्हारी नजरों के सामने से उठाए जाते हैं, क्या इनसे तुम्हें सबक नहीं मिलता? जवान मोहम्मद नाजिम जिनका इंतकाल हुआ है, दर्स इबरत हासिल करने की जरूरत है। दुनिया से चले गए मगर एक पैगाम देकर के गए कि ये जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है। अपनी जवानी पर नाज ना करना, अपने हुस्न पर नाज ना करना, अपनी ताकत पर नाज ना करना, अपनी दौलत पर नाज ना करना। इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर का जब मिस्दाक बनेगा तो न तेरी जवानी तुझको बचा सकेगी, न तेरा हुस्न तुझको बचा सकेगा, न तेरी ताकत तुझको बचा सकेगी, न तेरे कड़ियन बाजू तुझको मौत के चंगुल से बचा सकेंगे। जब तू अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ से वक्त मुकर्ररा तेरा आ जाएगा तो फिर तेरा बाप तुझको नहीं बचा पाएगा, तेरी माँ तुझको नहीं बचा पाएगी, तेरा भाई तुझको नहीं बचा पाएगा। दुनिया के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में तू चले जाना मगर नहीं बचा पाएगा। इंसान कहता मेरे पास दौलत है, सब कुछ खरीद लूंगा, सब कुछ खरीद लूंगा। इंसान कहता मेरे पास ताकत है, दुनिया को फतह कर लूंगा। इंसान नौजवान अपनी जवानी के नशे में धुत है, उसको दुनिया के अंदर अपनी जो है जोश और अपनी जवानी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। मैं कहा करता हूँ ए बंदे, जब बंदा अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की कुदरत को चैलेंज करने लगता है तब रब तबारक व तआला बंदे को एक झटका देता। ए बंदे अपने जहन और दिमाग को ठीक कर, अपने जहन का इलाज कर, क्योंकि तू रब की कुदरत को ललकार रहा है। इस दुनिया के अंदर न किसी की ताकत काम में आती है, न किसी की जवानी काम में आती है, न किसी की दौलत काम में आती है, न किसी की हुकूमत काम में आती है, न किसी का हुस्न जमाल काम में आता है। इस दुनिया के अंदर न किसी का रंग रोगन काम में आता है, न इस दुनिया के अंदर शोहरत काम में आती है, न इस दुनिया के अंदर दौलत काम में आती है, न इस दुनिया के अंदर इंसान की मारिफत काम में आती है। हाँ हाँ याद रखना, हम गरीब हैं, नबी का कलेमा पढ़ने वाले हैं, हमें दुनिया की ताकतों पर भरोसा नहीं, दुनिया की हुकूमतों पर भरोसा नहीं। हम ख्वाजा के भारत में रहते हैं, हम मुजद्दिद अल्फ़े सानी के भारत में रहते हैं, हम ताजुल फहूल अल्लामा फजले रसूल बदायूनी के भारत में रहते हैं, हम कुतुबुल मदार हज़रत शाह बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के भारत में रहा करते हैं, हम सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान के भारत में रहा करते हैं। हमें दुनिया की ताकतों पर भरोसा नहीं है। हाँ हाँ, अगर हमें अपनी जिंदगी पर किसी पर भरोसा है तो वो आमीना के लाल पर भरोसा है। हम अगर इतराते हैं तो अल्लाह की कुदरत पर इतराते हैं, अपनी दौलत पर नहीं इतराते, अपनी हुकूमत पर नहीं इतराते। वो और हैं जिनके सरों पर हुकूमत का नशा चढ़ा हुआ है, वो और हैं जिनके सरों पर उनकी दौलत का नशा चढ़ा हुआ है। मैं तो कहा करता हूँ हम गुलामाने रसूल हैं, अगर दावा करते हैं दौलत का नहीं आमीना के लाल की मोहब्बत का दावा करते हैं। अगर हमारा ईमान है तो ईमान ये है हम गुनाहगार बेशक जरूर हैं, जब कयामत में पहुंचेंगे हमारी दौलत हमें नश्र नहीं बख्शवाएगी, आमीना के लाल की मोहब्बत बख्श
सुनी थी चराग लेके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, सीरत मुस्तफा, अज़मत इस्लाम, हज़रत मुफ्ती आफ्ताब अलम रज़वी मंजरी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नौजवानों ये पैगाम लेकर के जाओ इस प्रोग्राम से। मेरे भाई बड़ी मुख्तसर सी ये जिंदगी है, बड़ी मुख्तसर सी। एक सांस आने के बाद दोबारा सांस आए नहीं आए कोई गारंटी नहीं। बड़े बड़े जवानों को हमने देखा है घर से निकलते हैं बाइक लेकर के। जिंदा मिसाल आपके सामने जिसके चेहलुम में हम और आप यहां बैठे हुए हैं। निकलते हैं हंसी खुशी, कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मुसीबत नहीं, सब चंगा है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल पैसे की बहुतात है। मगर निकलता है नौजवान घर से, कज़ा आ लेती है, मौत आ लेती है। क्यों? घर में भी तो मौत आ सकती थी, कहीं और जाता तो तब भी तो मौत आ सकती थी। ऐसा क्यों आखिर? तो याद रखो हदीस पाक की तर्जमानी है। आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं जिस इंसान की मौत जिस जगह पर लिखी होती है, मरने से पहले वो बंदा उस जगह पर जाता है, कोई ना कोई जरूरत, कोई ना कोई काम उसको उस जगह का पड़ जाता है कि बगैर जाए उसका कोई चारा नहीं होता। जैसे ही पहुंचता है मौके वारदात पर हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम मौजूद होते हैं, मौत का फरिश्ता मौजूद होता है, रब के हुक्म से उस इंसान की रूह को निकाल लेता है। बाप तड़पता रह जाता है, कम से कम इतना तो वक्त मिल जाता कि मैं अपने बेटे का इलाज करा सकता था, कम से कम इतना तो वक्त मिल जाता मैं अपने बेटे से अपनी बेटी से दो चार बातें कर लेता, कम से कम इतना तो वक्त मिल जाता कि मैं अपने बेटे को दिल भर के देख लेता, उसकी आंखों में आंखें डाल करके 10-5 दो चार बातें कर लेता। मगर ये मेरे भाई पछताने से अब क्या होगा? जिसका इंतकाल होना तो वो इंतकाल कर गया, अब तू अपनी जबान से बिला वजह की बातें क्यों निकाल रहा है? इन औरतों को देखो तो जब किसी का इंतकाल हो जाता है ये आती है सोग मनाने के लिए, अल्लाह अल्लाह। किसी की माँ होती है, किसी की बहन होती है, किसी की बेटी होती है, अजीब गरीब बातें इनकी जबानों से निकला करती हैं माज़अल्लाह। कभी कहती है क्या मेरा ही घर उजाड़ने के लिए रह गया था, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। ए औरतों तुम आई हो यहाँ पर, एक ख़वातीन अपनी इस्लाह करना और अपने गलत जुमलों से तौबा करना, क्योंकि इन जुमलों की वजह से तुम्हारे ईमान का जनाजा निकल रहा है। किसी के बेटे का इंतकाल हो जाए तो बिल्कुल सीना चाक किए रहता है, वो बेतहाशा, वो जो है बिल्कुल अपने अंदर उसके काबू पाने की जरूरत नहीं रहा करती है, वो बेकाबू हो जाया करता है। कभी सीना चाक कर रहा है, हाय मेरी जवानी, हाय मेरा जवान बेटा इंतकाल कर गया, मेरे बुढ़ापे की लाठी था खत्म हो गया। मैं कहा करता हूँ ए नबी के दीवाने, तेरा तो एक बेटा इंतकाल कर रहा है तब तुझे सब्र नहीं हो रहा? क्या तुझे करबला की दास्तान याद नहीं आया करती है? तेरा एक बेटा है, तुझसे उसका लाशा उठाया नहीं जाता, तू कहता मेरी कमर टूट गई, मेरे बुढ़ापे का सहारा खत्म हो गया। क्या तुझे करबला का वो खूनी मंजर याद नहीं है? कभी मेरा इमाम जनाब कासिम के लाशे को उठाता है, अल्लाह अल्लाह। कभी मेरा इमाम हजरत अली अकबर के जवान लाशे को उठाता है कि जिनके लाशे पर घोड़ों के टापों से उनके जिस्म को छलनी कर दिया गया है, अल्लाह अल्लाह। कभी मेरा इमाम अपने 6 माह के नन्हे असगर के हुलकुम पर तीर चलता हुआ देखता है, कभी मेरा इमाम अपने बच्चों की कुर्बानी अपनी नजरों के सामने पेश होता हुआ देखता है, कभी मेरा इमाम हजरत अब्बास अलमबरदार के बाजुओं को कटता हुआ देखता है। आवाज आती है भैया मुझे सहारा दो, मुझे संभालो, ए हुसैन आओ करबला के मैदान में सहारा दो। तू कहता है मैं कैसे सब्र करूं, मेरा जवान बेटा था, मेरे बुढ़ापे का सहारा था, मेरा बुढ़ापे की लाठी था, इंतकाल कर गया, तुझे सब्र नहीं आता? मैं कहा करता हूं सब्र कर, सब्र अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। और अगर तुझे फिर भी सब्र नहीं आता हो तो दुनिया की मिसालें ना ले, करबला की तन्हा मिसाल ले ले। कसम खुदा की, अगर हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तब करबला के खूनी मंजर को याद करेगा तो मेरा दावा है तुझे सब्र भी आ जाएगा। और जब हुसैन को के सब्र को देखने के बाद तू सब्र करेगा, अल्लाह ताला तेरे घर में बरकतें भी अता फरमाएगा और तू सवाब का भी मुस्तहिक बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाहु अकबर।
یا رسول اللہ یا علی یا علی میرے بھائیوں میں کہا کرتا ہوں بار بار جوانی پر نہ اتراؤ، بڑی مختصر سی یہ جوانی ہے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل مرضک وفراغک قبل شغلک۔ آقا نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو، ان کو سمجھو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ میرے مولا تیرا بڑا شکر ہے، تو نے یہ چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا اللہ نے تم کو صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے تو مرض آنے سے پہلے ان کو غنیمت جان لو، کیونکہ جب مریض ہوتا ہے انسان، جب موت کی سختیاں اس کو نظر آنے لگتی ہیں، پھر وہ پچھتاتا ہے، عرض کرتا ہے میرے مولا اگر میرے جسم میں طاقت ہوتی، میرے جسم کے اندر حرکت ہوتی، اگر میرا جسم اس لائق ہوتا کہ میں اٹھ سکتا تھا تو آج مسجد کے مناروں سے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میرے مولا میں چاہتا تیری عبادت کرتا۔ اے بندے بتا جب اللہ نے تجھے صحت عطا فرمائی تھی تب تو کیا کر رہا تھا؟ اے بندے بتا جب تیرے پاس جوانی تھی تب تو کیا کر رہا تھا؟ اللہ اللہ رب عز و جل کے پیارے نبی ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں شباب کا قبل حرامے کا، وہ وقت کو اس وقت کا انتظار نہ کر جو بڑھاپے کا وقت ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھتا ہے تو رکوع اچھے سے نہیں ہو پاتا، نماز پڑھتا ہے تو سجدہ اچھے سے نہیں ہو پاتا، پیر کی انگلیاں نہیں ٹک پاتی ہیں، تو بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے۔ جوانی کے ایام میں کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھ لے، کہہ لیتا ہے ابھی بڑی مدت پڑی ہے پڑھ لوں گا۔ کیا تو یہ بتا لکھ کر کے دے سکتا ہے، گارنٹی دے سکتا ہے کہ تو بڑھاپا پکڑ لے گا، تیرا بڑھاپا تجھ کو آئے گا؟ کیا تو گارنٹی کے ساتھ دے سکتا کہہ سکتا ہے؟ نہیں نہیں، دنیا کے اندر کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جو ہے 50 سال تک 60 سال تک زندہ رہوں گا۔ ہم نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کی مثال ہندوستان کی سرزمین پر بالکل تر و تازہ اب سے چند مہینے پہلے کی ہے، بڑے دعوے کر رہا تھا، لمبے لمبے بال رکھ لیے تھے، ایک جھوٹا اور نقلی پیر تھا، کہہ رہا تھا میں 150 سال تک زندہ رہوں گا۔ میں کہا کرتا ہوں ایسے لوگوں کو پیر کیوں بناتے ہو؟ جناب پیر تو وہ ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے بزرگان دین مزارات میں آرام فرما ہیں یا جو حیات ہیں۔ اللہ اللہ عزیزان ملت اسلامیہ دعوے کر رہا تھا 150 سال تک میں زندہ رہوں گا، قسم خدا کی جب موت آتی ہے تو ایک ادنا سے مچھر سے بھی اللہ تبارک و تعالی نمرود کو مروا دیا کرتا ہے۔ اب یہ زندہ مثال ہم یہ تو ہم نبیوں کے قصے پڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور نمرود کا یہ واقعہ ہم پڑھا کرتے ہیں، مگر ہندوستان کی سرزمین پر اللہ عز و جل نے ایک ایسا کرشمہ دکھایا جو دعوے کر رہا تھا 150 سال تک 200 سال تک میں زندہ رہوں گا، ناچتا تھا مریدوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ جا کر کے بیٹھتا تھا، ان سے پیر دبایا کرتا تھا، مگر ہوا کیا؟ جب موت آئی تقریباً 26 یا 28 سال کی عمر تھی، اس کا ڈرائیور تھا، اس نے اس کے سینے میں گولیاں اتار دی، چھلنی کر دیا اس کے جسم کو، ایک سانس بھی نہ لے سکا، انتقال کر گیا۔ میں کہا کرتا ہوں دعویٰ کر رہا تھا 150-200 سال تک جینے کا، بتاؤ انجام کیا ہوا؟ 28 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ میرے بھائی یہ دنیا کے اندر جو زندگی دی گئی ہے کوئی نہیں بتا سکتا کہ کتنے دنوں تک زندہ رہے گا۔ شاید تو کہتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ اے انسان پل کی خبر نہیں ہے، ہم تو کہا کرتے ہیں آپ موت کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ زندگی کے دن اللہ نے جو دیے ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، رب کو راضی کر لو، آمینہ کے لال کو راضی کر لو۔ یاد رکھو رب تبارک و تعالی راضی ہو گیا تو دونوں جہان کامیاب ہو جائیں گے، پھر عزتیں تجھے ملیں گی، وقار تجھے ملے گا، شہرت تجھے ملے گی، مرتبہ تجھے ملے گا۔ آج در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ جا، در در کی ٹھوکروں سے مولا تعالیٰ تجھ کو بچا لے گا۔ شاعر نے بڑا خوبصورت پیغام دیا، غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو، دیکھنا دنیا جھکے گی خود تمہارے سامنے، تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مفتی آفتاب علم رضوی منظری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت اصلاحی تقریر ماشاءاللہ. حضرت قاری ندیم صاحب علماء اکرام توجہ کریں. قاری فراز صاحب انسان سے کہو نماز پڑھو کہتا وقت نہیں ہے ٹائم ہی نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ بتا ناچنے گانے کا ٹائم تجھے کہاں سے مل جاتا ہے؟ بول کو نماز پڑھ اللہ کی بارگاہ میں آجا. وقت نہیں ہے حضرت کیا کروں کاروبار بڑا تگڑا ہے. میں کہتا ہوں بہت تگڑا کر لے کاروبار پتہ چل جائے گا جس دن اللہ عز و جل ناراض ہو گئے نا تو نہ کاروبار رہے گا نہ کاروبار والا رہے گا نہ تو رہے گا نہ تیرا کاروبار رہے گا. کہتا ٹائم نہیں ہے. تو بھائی یہ بتا ناچنے گانے کے لیے ٹائم کہاں سے نکل آیا؟ گندی محفلوں میں جانے کے لیے ٹائم کہاں سے نکل آیا؟ شراب کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے ٹائم کہاں سے نکل آیا؟ زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے ٹائم تیرے پاس کہاں سے نکل آیا؟ موبائل پر کئی گھنٹے فون پر غیر عورت سے بات کرنے کے لیے تیرے پاس ٹائم کہاں سے نکل آیا؟ شرم نہیں آتی؟ دنوں رات موبائل چلا رہا ہے. جب دیکھو موبائل جب دیکھو موبائل جب دیکھو انٹرنیٹ جب دیکھو انٹرنیٹ ایسا آیا ایسی نحوست آئی مسلمانوں کے بھیجوں کو خراب کر دیا. اللہ اللہ آج ہماری قوم کی بیٹیاں کبھی یہ نہ سوچیں بیٹیاں کہ یہ مردوں کے لیے ہی تقریر ہو رہی ہے. یہ بھی تخت یہ دل پر نوٹ کریں. اللہ اللہ جب سے یہ آفت آئی نیٹ کی انٹرنیٹ کی آج ہماری کتنی بیٹیاں اسلام کی خواتین جو اسلام کا کلمہ پڑھنے والی تھی آج غیروں کے ساتھ شادی کرنے پر مجبور ہو گئیں. اللہ اللہ انہوں نے اس موقع پر اس ان کو مقام پر لا کر کے کھڑا کر دیا. اس بہن اور بیٹی کو اتنا مجبور اتنا لاچار کر دیا. اس ایک غیر مرد کے عشق میں جو غیر مسلم ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے عشق میں اتنی پاگل ہو گئی. ماں باپ سے کہتی اگر شادی کروں گی تو وہیں سے کروں گی ورنہ مر جاؤں گی. اللہ اللہ تو یہ خرافات یہ آفت یہ قیامت ہمارے درمیان آئی کہاں سے؟ یہ وہیں سے آئی نا جہاں سے ہم نے اپنی بیٹی کو موبائل دیا اپنے بیٹے کو موبائل دیا. تم اپنی بیٹیوں کو ہی ڈانٹتے رہا کرتے ہو. کبھی اپنے بیٹوں سے پوچھا جو کئی گھنٹوں تک فون پر باتیں کر رہا ہے وہ کس سے کر رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ ہے ادھر تو کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا. میرے بھائیو اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کا ماحول اچھا کرو. یہ بات یاد رکھو ماحول گھر کا تب اچھا ہوتا ہے جب گھر کے بزرگ جب گھر کے بڑے اچھے ہوتے ہیں. یعنی ایک بیٹی جس کا بھائی کوئی عالم دین ہو قاری قرآن ہو حافظ قرآن ہو نمازی ہو پرہیزگار ہو حاجی ہو اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ ہو اگر وہ نمازیں پڑھتا ہے. ایک ماں اگر گھر کے اندر 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے باپ اگر مسجد میں جا کر کے نماز پڑھا کرتا ہے تو اس کی بیٹی کو غیرت آئے گی حیا آئے گی. اس کو بار بار اس کے دماغ پر یہ بات آئے گی کہ میں کوئی قدم نہ اٹھاؤں ایسا کہ جس کی وجہ سے محلے کے اندر میرے باپ کی ناک نیچی ہو جائے. میرا باپ نمازی ہے مسجد میں جا کر کے نمازیں پڑھتا ہے کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جس کی وجہ سے میرے والد کی عزت پہ آنچ آئے. میرا بھائی نمازی ہے حافظ ہے قاری قرآن ہے عالم دین ہے کوئی ایسا کام نہ کروں گی جس کی وجہ سے میرے بھائی کی عزت تار ہو جائے گی. مگر اس کو پتا ہے نا کیونکہ میرا بھائی بھی تو ناچنے گانے والا ہے. اس کو پتا ہے میرا بھائی بھی تو عیاشیاں کر رہا ہے. اس کو پتا ہے میرا باپ بھی بے نمازی ہے. اس کو پتا ہے میری ماں بھی بے نمازی ہے. اور لوگوں اس ماحول کو لانے کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہم اور آپ سب ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم نے اسلام کے قوانین پر عمل کرنا چھوڑ دیا. ہم نے قرآن کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا. نمازوں سے دوری اختیار کی تو انجام یہ ہو گیا. اللہ کی عبادت سے دوری اختیار کی تو انجام یہ ہو گیا. گناہوں کے دلدل میں پھنسے تو انجام یہ ہو گیا. اب تک غیروں کی عزتوں کو تم اچھالتے تھے آج تمہاری عزتوں کو اچھالا جانے لگا ہے. اللہ اللہ ہم اس حالت کے ذمہ دار خود ہیں. یہ جو حالات ہمارے سامنے ہیں کوئی غیر ذمہ دار نہیں ہے. ہم اور آپ سب خود اس چیز کے ذمہ دار ہیں. اگر باپ 5 وقت کی نماز پڑھتا تو بیٹی دیکھتے میرا باپ نمازی ہے حیا آتی شرم آتی وہ بھی ایک نہ ایک وقت کی نماز ضرور پڑھتی. جب دیکھتی ماں 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہے تو بیٹی کو خود بخود شرم آنے لگتی تو بیٹی بھی نماز پڑھنے لگتی. ہم نے دیکھا ہے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ جن کے گھروں میں ماں نماز پڑھتی ہے وہ بچہ ابھی بول نہیں سکتا. اللہ اللہ اس کو شعور نہیں ہے مگر دیکھتا ہے ماں نماز پڑھ رہی ہے وہ بچہ کھیلتا کودتا آتا
है माँ के आगे मुसल्ले पर आकर के नमाज पढ़ने लग जाता है। माँ रुकू करती है तो बेटा रुकू में चला जाता है, बेटी रुकू में चली जाती है। माँ सजदा करती है तो वो बच्चा जो नादान है अभी उसको कहा नहीं है बेटा नमाज पढ़, बेटी नमाज पढ़, मगर माँ को देखा है ना माँ नमाज पढ़ रही है। अल्लाह अल्लाह, बेटा और बेटी ये बच्चे कोरे कागज की तरह हैं, इनकी जिंदगियों को अच्छा करो, वो इनके दिलों पर वो बातें नक्श करो जो इस्लाम की बातें हैं, जो इस्लाम के कानून हैं, जो फराइज हैं, जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की तरफ से अहकाम है हमारे ऊपर, वो बातें अपने बच्चों के सामने करो, वो अमाल अपने बच्चों के सामने करो। देखो ना, जब माँ मुसल्ला बिछाने के बाद नमाज से फारिग हो जाती है, माँ अपने हाथों को दुआओं के लिए उठाती है, तो वो जरा सारी बच्ची है, उसे पता नहीं है अल्लाह से मांगना क्या है, मगर फिर भी वो अपने हाथों को नन्हे हाथों को उठा देती है, हिलने लगती है, दुआएं करने लगती है। अल्लाह अल्लाह, क्यों? उसको पता है मेरी माँ ये काम कर रही है, अगर मेरी माँ कर रही है तो यकीनन अच्छा ही काम होगा। अब आप बताओ, ए मेरी माँ, अगर तुम रातों रात टीवी के सामने बैठ करके सीरियल और नाटक देखोगी तो तुम्हारी बच्ची पर क्या असर पड़ेगा, तुम्हारे बेटे पर क्या असर पड़ेगा। आज वो फिल्मी सीरियल, वो नाटक, वो ड्रामे, अल्लाह अल्लाह, कि जिनके अंदर ये सिखाया जाता है कि शोहर को कैसे कब्जे में किया जाए, सास को कैसे कब्जे में किया जाए, ससुर पर कैसे हुक्मरानी की जाए, अपने शोहर से तलाक कैसे दिलवाई जाए, अल्लाह अल्लाह, घर के माहौल को कैसे तबाह और बर्बाद किया जाए। मैं कहा करता हूँ, ये तो दुनिया के सीरियल और नाटक देख करके अपने बच्चे की ए माँ तरबियत कर रही है, ये तरबियत तेरे लिए बड़ी महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि जब तेरा बच्चा जवान हो जाएगा, तेरी बच्ची जवान हो जाएगी, जब तेरे कब्जे से बाहर चली जाएगी, फिर तू कहेगी मौलाना अब्दुल अलीम तावीज दे दो, मेरी बेटी कहना नहीं मानती, मौलाना नदीम तावीज दे दो, मेरा बेटा कहना नहीं मानता, कारी फिराजुल कोई तावीज दे दो, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं माना करते हैं। अरे जनाब, मैं कहा करता हूँ, ए माओ, ए बहनों, ए भाइयों, अपने बच्चों को फिल्मी सीरियल नाटक ड्रामे बाजियां ना दिखाओ, ना सुनाओ। हाँ हाँ, अगर कुछ दिखाना है, सुनाना है, तो हसनैन करीमैन की अम्मी जान नबी की शहजादी जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा के किस्से सुनाओ, अपनी बेटी को सैयदा ज़हरा के किस्से सुनाओगे और ये कहोगे बेटी तुझे कनीज़े फातिमा बनना है, ए बेटे तुझे हसन हुसैन का गुलाम बनना है। कसम खुदा की मेरा दावा है, बच्चा जब जवान होगा तो नाफरमानी नहीं, जैसा कहोगे तुम्हारी फरमा बरदारी करता हुआ नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने बुजुर्गाने दीन, मुफ्ती आफ्ताब आलम रज़वी मंजरी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो ना खानकाहों का हाल हो क्या गया, जहां से हमारी रूह की तरबियत होनी थी, आज मोटे मोटे पेटों वाले बड़े बड़े गुल्लकें लेकर के बैठे हैं। ये घर की खातून, ये हमारे घर की औरत जाती है, मियाँ ताबीज दे दो, ताबीज। मियाँ भी बड़ा चालाक है, वो समझ गया ताबीज लेने आई है तो जरूर कुछ ना कुछ रोकड़ा जेब में डाल करके लाई होगी। मैं जो अच्छे लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जिन्होंने ढकोसलेबाजी कर रखी है उनकी बात कर रहा हूं। जाती है ताबीज, मियाँ ताबीज दो, ताबीज। अब मियाँ भी बड़ा चालाक है, मियाँ कहता है बहन ये बता कौन सा लेगी, पक्का वाला लेगी या कच्चा वाला लेगी। ये कच्चे और पक्के में उलझ करके रह गई हमारी बहन, पक्के और कच्चे में ही उलझ करके रह गई हमारी बहन बेटी। हम कभी एक मरतबा मैं सोचने लगा, या अल्लाह ये कच्चा और पक्के वाला मसला क्या होता है। कारी नदीम साहब तिबला, मैं समझने में सोचने में मजबूर हो गए, कच्चे और पक्के वाला मसला क्या है ताबीज का। तो किसी ने बताया मौलाना आपको क्या पता। मैंने कहा हाँ बेशक हमें क्या पता, ना हम तावीज करते, न देते, न लेते, तो हमें पता भी क्या होगा। मैंने कहा बताओ ना आखिर माजरा है क्या। तो कहने लगा मौलाना पक्का वाला कहते हैं 11,000 वाले को। अब इसको पता है अपने शोहर को कब्जे में करना चाहती है तो 11,000 परस में डाल करके लाई होगी, अपने बेटे का गला काट लेगी, अपने शोहर की आमदनी में से पैसा बचा लेगी, सब कुछ सब हर एक से हर बात छुपा लेगी, मगर मियाँ की बारगाह में जरूर जाकर के बताएगी। और मियाँ भी बड़ा चालाक होता है। मियाँ कहता है देख बहन तू आ गई, बड़ा अच्छा करा, अगर तू जल्दी ना आती तो बड़े तेरे घर में बड़ा इंतशार होने वाला था, पता ना न जाने क्या क्या हो जाता तेरे घर में। देख तेरी सास है वो बड़ा परेशान करे तुझे, तेरा ससुर है वो तुझ पे हुक्मरानी करता है, और एक बात और बताऊं, तेरा जो आदमी है वो तुझसे पहले जैसी मोहब्बत नहीं करता। अब
بڑا چالاک ہے میاں، بڑا چالاک، پیٹوا بن گیا، پیٹوا کھا کھا کے. کہتا تیرا شوہر تیرے جیسے تجھ سے پہلے جیسے. ارے ہاں میاں یہی تو میں سوچوں، اتنے سال ہو گئے میرا آدمی مجھ سے محبت کیوں نہیں کر رہا. اسے بے غیرت کو شرم نہیں آتی. یہ بڑھاپا آ گیا، 25-30 سال ہو گئے اس کی شادی کو، بچے جوان ہو گئے، اس عورت کو اب بھی یہی فکر پڑی ہوئی ہے میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا. بیچارے کا کماتے کماتے محنت کرتے کرتے اس کے خون کا پسینہ بن گیا اور اسے اب بھی یہی فکر ہے میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کر رہا. 15 بچے ہو گئے، 10 بچے ہو گئے، 8 بچے ہو گئے، 6 بچے ہو گئے، مگر فکر یہی ہے میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کر رہا، میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کر رہا. فکر اس کو آج بھی یہی لگی ہوئی ہے میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کر رہا. میاں ایسا کر دو ایسا کر دو کہ کوئی میرے سامنے بول ہی نہ سکے. اللہ اکبر. گئی برباد کر دیا پورے گھر کے ماحول کو. اللہ اکبر. دیکھو نا درگاہوں پر جا کر کے کیا حال ہے. جوان جوان بیٹیاں کیسے بالوں کو بکھیر کر کے اللہ اللہ کیسے کھیل رہی ہیں. اللہ اللہ. یہ بزرگان دین کے آستانے ہیں، یہاں سے انسانوں کی روحوں کی تربیت ہونی تھی، مگر ہم نے کیا بنا دیا. بزرگان دین کا کوئی قصور نہیں معاذ اللہ رب العالمین، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں. محبت بے شمار ان کی ہمارے دلوں کے اندر ہے. ان مقدس پاکیزہ جگہوں کو ہم نے جو ہے ایک جگہ ایک طریقے سے اڈا بنا دیا کھیلنے کا. اللہ اکبر. ان بزرگان دین کے آستانوں سے فیض ملتا ہے، بے شک ضرور ملتا ہے، مگر اس ڈھونگی عورت کو فیض نہیں ملے گا، اس ڈھونگی مرد کو فیض نہیں ملے گا جو ماں باپ کو ستائے گا اور ستانے کے بعد جائے گا بزرگان دین کے آستانے پہ مانگنے کے لیے. یہ بات یاد رکھنا، سب سے پہلا آستانہ دنیا کے اندر اگر کسی کا ہے مانگنے کے لیے تو وہ سب سے پہلا آستانہ تمہارے ماں باپ کا ہے. ماں باپ کو راضی کرو. قسم خدا کی پریشانیاں ہیں، قدموں میں جا کر کے گر جاؤ، ماں کے قدم دبا دو. اے میری ماں مجھے پریشانیاں آ گئی ہیں، آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے میرے لیے صدق دل سے دعا کر دو. قسم خدا کی ادھر سے تیری ماں کی زبان سے دعا کے کلمات نکلیں گے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے. سرکار تاہل تاج الفہول قطب المدار، بڑے بڑے سرکار، چھوٹے سرکار، اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت اور خواجہ غریب نواز صابر پاک، ان بزرگوں کے آستانوں پر بعد میں شکایتیں لے کر کے جانا. پہلے تیری ماں جو تجھ سے خفا ہے، یا تو اپنی ماں سے جو کئی سال سے بولا نہیں ہے، تجھے شرم نہیں آتی، کما کر کے لاتا ہے، عید بقرعید کا موقع ہوتا ہے، اپنی بیوی کی زلفوں کا تو اسیر بنا ہوا ہے، اپنی بیوی کے لیے سب کچھ کما کر کے لا رہا ہے، بچوں کے لیے لے کر کے آ رہا ہے، مگر تیری ماں گھر میں جو انتظار کرتی رہتی ہے، ہو سکتا ہے 3-4 سال گزر گئے، اب کہ میرا بیٹا آئے گا، عید کا موقع ہے، ہو سکتا ہے میرا بیٹا مجھ سے بولنے لگے، میرا بیٹا مجھ سے کوئی شکوہ شکایت کرے. ماں اس کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرات ٹپکتے رہتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کو پکارتی رہتی ہے، میرے مولا میرے بیٹے کے دل میں رحم ڈال دے، میرا بیٹا مجھ سے بولتا نہیں ہے. تیری ماں تیرے آنے کا انتظار کر رہی ہے، مگر تو اپنی ماں کو دیکھ کہاں رہا ہے. تجھے تو بس فکر ہے اس بات کی میری بیوی ناراض نہ ہو جائے. تجھے پتا ہے تیری بیوی ناراض ہو گئی تو پھر تجھے کوئی روٹی بنا کر کے نہیں دیکھا. ارے میرے بھائی یہ بات اپنے ذہن اور دماغ سے نکال دے. قسم خدا کی ماں ایک ایسا انمول تحفہ ہے دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. تیری بیوی جوانی کے دنوں میں بھی کہہ دے گی میرے سر میں درد ہے، میں روٹی نہیں بنا سکتی، ہوٹل سے جا کر کے لے کر کے آؤ. کبھی اپنی بوڑھی ماں سے جا کر کے کہنا کہ جس کے کمزوری کی وجہ سے ہاتھ ہل رہے ہیں، چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں، بدن کمزور اور لاحق ہو گیا ہے، مگر کبھی جا کر کے ماں سے کہنا میری ماں میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلانا، میری ماں مجھے کھانا کھلا دے. ماں یہ نہ کہے گی بیٹا مجھ سے روٹی نہ بنے گی، وہ اپنے ہلتے ہوئے ہاتھوں سے آٹا گوندھے گی. قسم خدا کی بڑھاپے کے ایام میں وہ روٹی بنائے گی اور تجھ کو بنا کر کے کھلائے گی. تجھے یہ غیرت آنی چاہیے، ماں سے بولتا نہیں ہے. قسم خدا کی میں تو کہا کرتا ہوں اگر دنیا میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا اگر کوئی پیر ہے تو وہ تیری ماں ہے، تیرا باپ ہے. ان کو راضی کر لے، سارے مزار والے تجھ سے راضی ہو جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو ان نوجوانوں کو کہ جو گھروں سے جب نکلتے ہیں امام صاحب سے دعا نہیں کراتے،
یار دوستوں سے نہیں کہتے کہ میرے لیے دعا کرنا، بلکہ ماں کے قدموں کو دبا کر کے کہتے ہیں ماں میرے کاروبار کے لیے برکت کی دعا کرنا، میرے والد میرے کاروبار کی برکت کے لیے دعا کرنا۔ پھر اس کی ماں جب دعا کرتی ہے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کے جب گھر سے اس کو روانہ کرتی ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے جو بیٹا، جو اولاد اپنی ماں کی دعاؤں کا سہارا لے کر کے اپنے گھر سے نکلتا ہے، جب تک وہ اپنے گھر پر واپس نہیں آ جاتا اللہ کی رحمت کی پناہ میں رہا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے دوا بھی ساتھ چلتی ہے، اب ہم تنہا نہیں چلتے دوا بھی ساتھ چلتی ہے۔ ابھی زندہ ہے میری ماں مجھے کچھ نہیں ہوگا، ابھی زندہ ہے میری ماں مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے، میں جب گھر سے نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔ میرے بھائیوں، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، بات اچھی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں بھی آ رہی ہے؟ سنایا جائے یا ختم کر دیا جائے؟ سناتے رہیں تو مسکرا کر کے محبت سے بولو سبحان اللہ، اور اپنے آتے جاتے رہو پتہ چلے تاکہ ہاں آپ سن رہے ہو، ذرا بیداری رہے نا، محبت کے ساتھ ذرا اور مسکرا کر کے بولو سبحان اللہ۔ سیریل، فلمی ناٹک، گانے باجے اپنی بچوں کو مت سکھاؤ، ورنہ جوان ہو کر کے بڑے ہو کر کے وہی عادتیں جو انہوں نے بچپن میں سیکھی ہوں گی وہی جوانی میں آ کر کے کریں گے۔ اگر سکھانا ہے تو جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت کے قصے ان کو سناؤ۔ میری ماں بہنوں سنو، آج تم کو یہی شکوہ اپنے شوہر سے اور شکایت ہے کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، بڑے بڑے تعویذ لا کر کے تم نے گھروں کی چوکھٹوں میں دیواروں میں لا کر کے ڈال دیے، کبھی تکیے کے اندر سی دیے۔ جب تعویذ کرنے کے والے کے پاس جاتا ہے تو ایک آدھا تعویذ سے تو کام بھی نہیں چلتا، 30-40 تعویذ نکال کر کے دیتا ہے کہ یہ تکیے میں سینا، یہ چارپائی کے پائے کے نیچے رکھنا، اور یہ بستر کے نیچے رکھنا، اس سے نہانا، اس سے جو ہے وضو کرنا، اس سے چہرے پر ملنا، اس سے سر پر ملنا، اس کے جسم پر مل کر کے جلانا، اس کی اگربتی لگانا، اس کی بتی بنانا، اس کو مشک اور عنبر میں خوشبو دے کر کے دھونی دینا، دنیا بھرے کی باتیں وہ سکھا دیتا ہے۔ اللہ اللہ، تمہیں اپنے شوہر سے شکوہ رہتا ہے کہ تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ آؤ آؤ تاریخ کا ایک باب آپ کی سماعت تک پہنچا دوں۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو آج پوری دنیا جانتی ہے۔ اے نبی کے پیارے دیوانوں، بڑی توجہ کے ساتھ سننا۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا مولا علی مولا کائنات، جن کے بارے میں میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں من کنت مولا ہوں فہذا علی المولا ہو، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کہنے لگی آج میری ماں کو تو بس یہی پرواہ ہے، اے میرے آدمی میرے شوہر، تم نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے؟ بڑی تنگی میں نے تمہارے ساتھ وقت گزارا ہے، تم نے مجھے آج تک دیا ہی کیا ہے؟ یہی شکوہ اور شکایت ہے۔ بیچارہ محنت مزدوری کر سے کر کے باہر سے گھر میں آیا ہے، ابھی اس کا پسینہ سوکھا نہیں ہے، اس نے اپنی فرمائشوں کی لسٹ پہلے ہی اس کے سامنے لا کر کے رکھ دی ہے، مگر سنو سنو، تمہیں ہمیں اور ہماری تمام بہنوں کو جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی کنیز بننے کی ضرورت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کہنے لگی اے مولا علی، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، آپ اتنی مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، محنت کرتے ہیں، دن اور رات محنت کر کے کماتے ہیں، دین مصطفیٰ کے لیے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، آپ ایک کام کیجئے نا، آپ اتنی محنت کر رہے ہیں تو میں چاہتی ہوں آپ میرے لیے بھی ایک چرخہ لا کر کے دے دیں تاکہ میں چرخہ کاتوں، سوت بناؤں اور میرے گھر کا اور ہمارے گھر کا خرچہ کچھ اچھے طریقے سے چلنے لگے۔ جناب مولا علی فرمانے لگے اے فاطمہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہارے پاس وقت ہے ہی کہاں؟ تم حسنین کریمین کی پرورش کر رہی ہو، ان کی دیکھ بھال تم خود کرتی ہو، اپنے ہاتھوں سے چکی تم خود پیستی ہو، مشکیزے میں پانی بھر کر کے تم خود لے کر کے آتی ہو۔ اے جناب سیدہ فاطمہ آپ کیسی بات کر رہی ہو؟ آپ کے پاس وقت ہی کہاں ہے؟ تمہارے تقوی اور طہارت کا تو یہ عالم ہے، جب پوری دنیا رات کو چین کی نیند سو جایا کرتی ہے، تم سردیوں کی لمبی لمبی راتوں میں بھی اپنے مسلح کو بچھا دیتی ہو اور رب کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جاتی ہو، رات پوری گزر جاتی ہے مگر تمہارا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں ہو پاتا۔ اے فاطمہ تمہارے پاس وقت ہی کہاں ہے؟ بڑی توجہ کے
ساتھ سننا بڑی نصیحت اس واقعے سے آپ کو ملے گی۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کہنے لگی نہیں اے میرے سرتاج آپ لا کر کے تو دیں، میں وقت نکال لوں گی، میں تھوڑا تھوڑا کام کروں گی، چرخہ چلاؤں گی، سوت کاٹوں گی تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تیار ہو جائے گا، ہمارے گھر کا خرچہ اچھے سے چلنے لگے گا۔ بالآخر جب زیادہ اصرار کیا جناب سیدہ نے تو حضرت مولا علی نے چرخہ لا کر کے دیا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، حضرت فاطمہ زہرا وہ چرخہ کاٹنے لگی، سوت تیار کر رہی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ 6 دن ہو گئے تو ایک سوت کی اٹیا چھوٹی سی تیار ہو گئی۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کہنے لگی اے میرے سرتاج یہ آپ تھوڑا سا میرا محنت کا کمایا ہوا یہ سامان ہے جس کو میں نے تیار کیا ہے، آپ جائیں بازار اس کو بیچ دیں، اور یہ گھر کا کچھ سامان ہے، یہ تھوڑا سا سامان ہے گھر کے خرچے کا، آپ بازار سے اس کو لے کر کے آ جائیں، جتنے پیسوں میں یہ سوت بکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے بڑی محنت کی ہے، حسرین کریمین کی پرورش بھی کر رہی ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہی ہیں، نماز پنجگانہ بھی ادا کر رہی ہیں، اللہ عبادت خدا بندی میں بھی مصروف ہیں، رات کو سجدے بھی کر رہی ہیں۔ عزیزان محترم جب تیار ہو گیا کہنے لگی جائیے بازار بیچ کر کے آئیے۔ مولا علی گئے وہ سوت کی اٹیا لے کر کے بازار میں جب گئے تو بازار میں جا کر کے بیچا تو پتہ ہے کتنے دینار کا بکا؟ 6 دینار کا وہ سوت کی اٹیا گئی۔ 6 دینار، اللہ یہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی محنت کی کمائی تھی جو 6 دینار میں بکی ہے، مولا علی نے بیچ دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ اب حضرت مولا علی بازار سے دوسری طرف کو چلنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ چلو گھر کا کچھ سامان لیتا ہوں، 6 دینار میرے پاس ہیں، سونے کے 6 سکے میرے پاس ہیں۔ اللہ جیسے ہی تھوڑا سا آگے گئے تو ایک شخص حاضر خدمت ہو گیا اور عرض کرنے لگا اے مولا کائنات میں ایک قرض دار ہوں، فلاں امیر کا میرے اوپر قرض ہے، اگر آج ادا نہیں کروں گا تو مجھے قید خانے میں ڈال دے گا، آج کا وعدہ ہے دینے کا۔ بڑے بڑے مالداروں کی چوکھٹوں کو میں نے کھٹکھٹایا ہے، بڑے بڑے سرمایہ داروں کے دروازوں کو کھٹکھٹایا، مگر اے مولا علی کہیں سے میری مدد نہ ہو سکی، بڑے بڑے زمینداروں کے پاس میں گیا ہوں کسی نے میری مدد نہیں کی ہے، مولا علی آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں نے سنا ہے جو ضرورت مند آتا ہے کبھی محروم نہیں جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا بتا تجھے کتنے دینار کی ضرورت ہے، کتنے دینار میں تیری جان بخشی جا سکتی ہے جو تجھے قید خانے میں ڈالنے سے بچا دیا جائے؟ کہنے لگا سرکار 6 دینار اگر مل جائیں تو میری جان بخش جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے حضرت فاطمہ زہرا کا جو سوت تیار کیا ہوا تھا بازار میں کتنے دینار کا بیچا تھا؟ بولو 6 دینار کا۔ بولو کتنے دینار کا؟ 6 دینار کا۔ اور مانگنے والا جو سائل آیا اس نے کتنے دینار کا سوال کیا؟ بولو نا یار اپنی زبان سے۔ ارے اب تو چائے پی رہے ہو، اب تو اور زیادہ آپ کے اندر بیداری آ جائے گی، ماشاءاللہ جنت میں جانے کی تیاری ہو جائے گی۔ محبت سے بولیے 6 دینار کا بکا، مانگنے والے نے مانگے کتنے؟ 6 دینار۔ مولا علی نے جیب کی طرف کو ہاتھ بڑھایا، دل کے اندر خیال آیا فاطمہ زہرا کی محنت کی کمائی ہے، اگر میں اس کو دے دوں تو فاطمہ زہرا کہیں گی تو کچھ نہیں، مگر پھر بھی بڑی محنت سے انہوں نے کام کیا تھا۔ فاطمہ زہرا کی تو یہ شان ہے کئی دن تک مسلسل روزے رکھتی ہیں بغیر افطار کے، بغیر سحری کے۔ مانگنے والا کچھ دن کے بعد کھانے کا انتظام ہوتا ہے، دروازے پر آ جاتا ہے مانگنے کے لیے، اے سیدہ آپ کا آستانہ وہ آستانہ ہے جہاں پر بھوکوں کو کھلایا جاتا ہے، اے سیدہ کئی دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں، کچھ کھانے کا ہو تو دیجئے۔ 3 دن کے بعد افطار میں اللہ کے کرم سے آپ کو عطا ہوا تھا کھانے پینے کا سامان۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا نے جو کچھ تھا افطار کرنے کے لیے وہ یوں ہی اٹھا کر کے مانگنے والے کو دے دیا۔ اللہ اکبر۔ مولا علی فرمانے لگے کہ فاطمہ زہرا کچھ نہیں کہیں گی، وہ تو مجھ سے زیادہ غریبوں کو سہارا دیتی ہیں، مزدوروں کو سہارا دیتی ہیں، بیچاروں کی ہمدرد ہیں جناب سیدہ۔ آپ نے وہ 6 دینار دے دیے، آپ نے سوچا چلو گھر چلتا ہوں فاطمہ زہرا کو کہہ دوں گا آپ کی محنت کی کمائی ایک میں ضرورت مند کو دے کر کے آ گیا ہوں۔ اللہ جب آپ آگے بڑھے اپنے گھر کی گلی کی طرف کو مڑنا چاہتے تو ایک شخص
مل گیا, اس کے ہاتھ میں اونٹ ہے, نکیل پکڑا ہوا لا رہا ہے. کہنے لگا اے مولا علی کہ آپ اونٹ خریدو گے؟ مولا علی نے فرمایا میں کہاں سے خریدوں, کوئی پیسہ روپیہ نہیں ہے میرے پاس, کام وغیرہ کچھ بھی نہیں چل رہا ہے, کوئی پیسہ نہیں ہے. وہ کہنے لگا نہیں نہیں علی میں تم کو جانتا ہوں, آپ اس اونٹ کو مجھ سے ادھار خرید لو, آپ کے پاس جب پیسے ہو جائیں یا بک جائیں نفع سے تو آپ مجھ کو دے دینا. آپ نے فرمایا اچھا بتا کتنے پیسوں میں, کتنے دینار میں تو اپنے اونٹ کو بیچنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا اے مولا علی 100 دینار میں ادھار آپ کو بیچ رہا ہوں, آپ کی مرضی ہے, جب آپ کا نفع سے بک جائے آپ میرے 100 دینار مجھ کو دے دینا. بات طے ہو گئی. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ نے اونٹ کی نکیل کو پکڑا, عزیزان محترم, اور بازار کی طرف دوبارہ رخ کیا, جانے لگے دوبارہ. اللہ اللہ تھوڑے سے آگے بڑھے ہیں, ایک شخص آ گیا اور آنے کے بعد کہنے لگا علی اونٹ بیچنا چاہتے ہو؟ کیا کہا بولو؟ علی اونٹ بیچو گے؟ کہتا ہے علی اونٹ بیچو گے؟ مولا علی نے فرمایا ہاں بازار بیچنے کے لیے ہی اس اونٹ کو لے کر کے جا رہا ہوں. فرمایا بتاؤ کتنے دینار میں بیچنا چاہتے ہو؟ مولا علی نے فرمایا اس پر سواری کر, بیٹھ, چلا کر کے دیکھ, تجھے جو جچے وہ بتا دے, پھر میں بتاؤں گا کتنے میں بیچنا ہے. اللہ اللہ, اس آنے والے شخص نے اونٹ پر سواری کی, بیٹھا, چلایا, پھرایا, گھما پھرا کر کے لے کر کے آیا. کہنے لگا علی میں اس کے آپ کو نقد 160 دینار دوں گا, اس سے زیادہ نہیں دے سکتا ہوں. اللہ بولو, محبت سے بولو. ارے مولا علی فاطمہ زہرا کی سیرت پاک کے تذکرے سنا رہا ہوں, بولا محبت سے سبحان اللہ, اور محبت سے بولیے. کہنے لگا مولا علی 160 دینار دوں گا, اس سے زیادہ نہیں. اور آپ نے ادھار لیا کتنے میں تھا؟ 100 دینار میں. بولو 100 دینار میں لیا تھا. مولا علی نے فرمایا چل 160 دینار نکال. اس نے 160 دینار نکالے, اونٹ اس کے حوالے کیا مولا علی نے. اب وہ چلا گیا خوشی خوشی اونٹ لے کر کے. اب مولا علی کو فکر ہوئی کہ جس نے مجھے 100 دینار میں یہ اونٹ ادھار بیچا تھا وہ مل جائے تو 100 دینار اس کے میں پکڑا دوں اس کو. اب مولا علی کے پاس نفع کے کتنے بچے؟ 60 دینار. اللہ اللہ, مولا علی بیان فرماتے ہیں تھوڑی سی دور اور آگے میں چلا تو جس شخص نے مجھ کو اونٹ بیچا تھا 100 دینار میں ادھار, وہ شخص مل گیا. میں نے کہا بھائی بات سن. کہنے لگا مولا علی بات کیا ہے, اونٹ کہاں گیا؟ آپ فرمانے لگے اللہ کے کرم سے وہ اونٹ میں نے بیچ دیا ہے. تو کہتا ہے لائیے تو پھر میری امانت دے دیجئے. مولا علی فرماتے تیری امانت دینے کے لیے ہی میں تیرے پاس آ رہا ہوں. آپ نے 100 دینار نکالے اور اس شخص کے ہاتھ میں دے دیے. عزیزان ملت اسلامیہ, اب 60 دینار آپ کے پاس بچے. اب جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی وہ بات یاد آ گئی کہ گھر کا سامان لے کر کے آنا ہے, خرچے کا ہے, گھر میں کھانے پینے کا سامان نہیں ہے, مختصر سا بازار سے سامان لے کر کے آ جائیے. مولا علی نے بازار سے سامان خریدا تو 60 دینار تھے, مگر 6 دینار کا سارا سامان مل گیا. 6 دینار خرچ کیے, 54 دینار اور سامان لے کر کے گھر پر گئے ہیں. جناب سیدہ فاطمہ زہرا گھر کے اندر ہیں, دستک دی. مولا علی نے دستک دی, گھر کے اندر داخل ہو گئے. جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی خدمت میں وہ سامان اور 54 دینار پیش کر دیے. جناب سیدہ فاطمہ زہرا کہنے لگی اے میرے سرتاج یہ تو بتاؤ میں نے جو سوٹ تیار کیا تھا وہ کتنے کا فروخت کیا ہے آپ نے بازار میں؟ مولا علی کہنے لگے اے سیدہ جب تو اس طرح کی باتیں پوچھتی ہے تو میرے دل کو بڑا سکون ملتا ہے. مولا علی نے فرمایا اے فاطمہ تم نے جو محنت کی تھی وہ تمہاری محنت 6 دینار میں بک گئی, اور یہ سامان بھی میں 6 دینار میں پورا خرید کر کے لے کر کے آیا ہوں. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے پھر کہا اے علی کیا میں پوچھنا چاہتی ہوں یہ 54 دینار آپ کے پاس آئے کہاں سے؟ اللہ اللہ. حضرت مولا علی فرماتے اے سیدہ فاطمہ جب تم اس طرح کی بات کو مجھ سے پوچھتی ہو, اس طرح کے سوال, تو مجھے قلبی سکون ملتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی نے مجھے دنیا میں اتنی پیاری بیوی عطا فرمائی ہے جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے. اے فاطمہ زہرا بات سچی ہے, تمہارے پوچھنے کا حق ہے. اللہ اللہ, یہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا کردار تھا. مگر آج کل کی خاتون اللہ اللہ اس کو تو بس ایک یہی دھن لگی رہا کرتی ہے, میری بہن کی شادی آنے والی ہے, رانی ہار سونے کا مجھے چاہیے. میری جو ہے میرے بھائی کی شادی آنے والی ہے, مجھے نہیں پتا کہاں سے کما کر کے لاؤ گے, حرام لاؤ یا حلال لے کر کے آؤ, مجھے پنجابی ہار چاہیے. نہ جانے ہاروں کے بھی کیا کیا نام آ گئے. بہرحال اگر اس کا شوہر اس کو پورا سونے سے بھی نہلا دے,
پورے بدن پر اس کے سونا پہنا دے مگر اس کو پھر بھی سونے کے اندر کمی نظر آیا کرتی ہے. لاکھوں لاکھ روپے لا کر کے حرام کے اس کی گود میں لا کر کے رکھ دے, کبھی یہ نہیں پوچھتی اے میرے شوہر آپ جو یہ لے کر کے آئے ہو کہیں حرام کا لقمہ تو اس کے اندر نہیں ہے, حرام کی کمائی کی آمیزش تو اس کے اندر نہیں ہے. اے میری بہن اور بیٹیوں, یہ بات یاد رکھو, مختصر سے پیسوں میں گزارا کر لینا مگر حرام کمائی کی طلب اپنے شوہر سے کبھی نہ کرنا, کیونکہ تم کو معلوم ہونا چاہیے جو باپ اپنی اولاد کو حرام کا لقمہ کھلایا کرتا ہے کئی نسلوں تک اس حرام کی کمائی کا اثر باقی رہا کرتا ہے, ان کی دعاؤں سے اثر ختم ہو جایا کرتا ہے, قبولیت ختم ہو جایا کرتی ہے. اگر تم چاہتے ہو تمہارے بچے مطیع و فرما بردار بنے, نمازوں سے محبت کرنے والے بنے, اپنی اولاد کو حلال کمائی کھلاؤ, حلال کمائی کھلاؤ گے مولا تعالیٰ تمہاری اولاد میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا, تمہارے کاروبار میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزیزان ملت اسلامیہ, ان کو تو بس یہی ہے, بس ہو کہیں سے بھی ہو, سونا ہو چاہے جیسا ہو, 5,000 10,000 کا سوٹ ہو چاہے کیسے ہی پیسے کا ہو, اور خاص کر کے ان کے میکے میں لڑکی کے یعنی جو بیوی ہے اس کے میکے میں اگر اس کے کسی کے رشتہ دار کی بھائیے کی بہن کی شادی آ جائے تو پھر تو جب سے دن تاریخ نہیں رکھے جاتے رشتہ بھی نہیں ہوتا ہے تب سے تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. میرے لیے وہ سوالا سوٹ لے کر کے آنا, بڑا مہنگا سوٹ چل رہا اور اس ٹائم تو یہی چل بھی رہا ہے, وہ سی والی جوتی لے کر کے آنا. یہ انگوٹھی میری ایک ہی انگلی میں تو ہے, 4 انگلیاں تو خالی ہیں, تو میں کہتا ہوں انگوٹھے میں بھی پہن لے, انگوٹھا کیوں چھوڑ رہی ہے. سونے کی انگوٹھیوں کو تو ایسے سمجھا جیسے چاندی کے چھلے 200 روپے کے لا کر کے ایک دم پہنا دے گا اس کا شوہر اس کو. میرے 5 انگلیوں میں 10 کی 10 انگلیوں میں سونے کی انگوٹھی ہونی چاہیے, گلے میں ایک نہیں کئی سونے کے سیٹ ہونے چاہیے. اب تو ہار بھی نہیں کہا جاتا, سیٹ کہا جاتا, سیٹ. پنجابی ہار جانا کون کون سے, وہ ایک تو رانی ہار کا ہم نے نام سنا ہے, وہی ہے ہماری بیوی کے پاس بھی رانی ہار, ہمیں اس کے علاوہ نہیں پتا اور کون کون سے نام ہوتے ہیں. بہرحال دیکھا ہے ہم نے بیاہ شادیوں میں کہیں چلے جاؤ تو ایک ہار ایسا ہوتا ہے جو بالکل گلے سے لگا ہوا چپکا ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے بس تھوڑی دیر میں اس کو پھانسی لگنے ہی والی ہے. ایک اس کے نیچے ہوگا تھوڑا سا ڈھیلا, ایک اور اس کے نیچے کو ہوگا اس سے اور ڈھیلا, ایک اور اس کے نیچے کو ہوگا اس سے اور ڈھیلا, ایک یہاں تک ہوتا ہے. 4 5 ہار. اللہ 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 کی پناہ, توبہ توبہ. فاطمہ زہرا نے کہا اے علی کیا میں پوچھ سکتی ہوں یہ 54 دینار آئے کہاں سے؟ بولو محبت سے بولو سبحان اللہ, اور محبت سے بولیے. کہنے لگے فاطمہ یہی تو تیری خوبی ہے جو مجھے بھی جنت میں لے کر کے جائے گی, اور تیرے چاہنے والوں کو جو تیری اس سنت پر عمل کریں گے ان سب کو جنت میں لے کر کے جائے گی. کہنے لگے فاطمہ زہرا بات دراصل یہ ہے, یہ تمہاری نیک کمائی کی برکت ہے. جملوں پر غور کرنا بڑی توجہ کے ساتھ. اے فاطمہ تیری حلال اور پاک اور نیک کمائی کی برکت ہے, تو نے 6 دینار کی محنت کی تھی, جو سوٹ تیار کیا تھا 6 دینار کا بکا تھا. اے فاطمہ تو کہنے لگی بتاؤ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے ایک مانگنے والا ضرورت مند سائل آ گیا, رونے لگا, مجھ سے اس کا رونا نہیں دیکھا گیا, زندگی کا مسئلہ تھا, اگر میں اس کی مدد نہیں کرتا تو اس کو قید خانے میں ڈال دیا جاتا, میں نے اس کی زندگی بچائی ہے اے فاطمہ زہرا تیری کمائی دے کر کے. اللہ اللہ. عزیزان محترم, حضرت فاطمہ زہرا کہنے لگی بتائیے پھر آگے کیا ہوا؟ کہنے لگے میں مایوس ہو کر کے اپنے گھر کی طرف آ رہا تھا, میں مایوس تو ہو گیا تھا مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا تھا. اللہ کی رحمت بڑی کشادہ ہے, آمینہ کے لال کی رحمت اللہ نے اپنے نبی کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے, میں اس سے نا امید نہیں ہوا تھا. اللہ اللہ. کہتے ہیں ایک شخص مل گیا اونٹ, اس نے مجھے ادھار دیا 100 دینار, میں پورا واقعہ بنا دیا بتا دیا. اب حضرت جناب سیدہ فاطمہ زہرا کا چہرہ کھل گیا. اب کہنے لگی جناب سیدہ اے میرے تاجدار, کیا تم یہ بات میرے بابا جان کو نہیں بتا کر کے آتے؟ کیا یہ بات میرے بابا جان کو نہیں بتائیں گے؟ اللہ اللہ. یہ عورت کی فطرت ہوتی ہے, گھر کے اندر کوئی خوشی ہو تو سب سے پہلے ماں باپ کو خبر کیا کرتی ہے, کوئی رنج کوئی تکلیف ہوتی ہے تب بھی سب سے پہلے ماں باپ کو خبر کیا کرتی ہے. اچھی بات ہے, کرنا چاہیے, مگر لڑائی جھگڑوں کی خبر مت کیا کرو بالکل بھی بار بار فون. جب دیکھو نا اس بیوی کو ہر ٹائم جو ہے فون پہ بیٹھی, اب میری نند نے ایسا کہہ دیا مجھے,
اب میری آج تو بڑی گھور گھور کے دیکھ رہی میری ساس مجھے، ایسا لگ رہا ہے کھا جا گی. میں بھی کوئی حصہ کم تھوڑی. امی تم بالکل بے فکر رہی ہو، میں اس سے پیچھے ہارنے والی نہ ہوں. ساس ہی تو ہے میری، بڑھیا ہے، مجھ سے کوئی جوان تھوڑی ہے، زیادہ طاقتور تھوڑی ہے، چٹیاں پکڑ کے گھما دوں گی. اللہ اللہ فون پہ ہر وقت. مگر جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی سیرت پر قربان جاؤ. کہنے لگی میرے شوہر نامدار، یہ خبر کیا تم میرے بابا جان والی کونین تاجدار انبیاء تمام رسولوں کے سردار میرے بابا جان کو نہیں بتا کر کے آتے؟ حضرت مولا علی فرمان لگے بالکل میں اپنے نبی کو بتا کر کے آؤں گا، اپنے آقا کو بتا کر کے آؤں گا، مجھے بھی تب تک سکون نہیں ملے گا. حضرت مولا علی اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے ہیں، مسجد نبوی شریف کا رخ کیا ہے. حضرت مولا علی مسجد نبوی شریف کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے، دروازے پر پہنچے ہیں تو کیا دیکھا؟ مولا علی کے چہرے کو جب نبی نے دیکھا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت استقبال کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے. علی آؤ آؤ، استقبال ہے علی